شازیہ مری صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جب 100% اتفاق کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات صرف بلاول بھٹو کی طرف سے کی جا رہی ہے، مولانا اس پریس کانفرنس میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھے اور پھر ابھی بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا واقعی 100% جو ہے وہ آن بورڈ آ گئے ہیں بلاول بھٹو کا جو موقف ہے اور مولانا کا جو موقف ہے؟ بہت شکریہ رحمان اسد صاحب، یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کی جو کوششیں ہیں، جو انتھک محنت ہے اس پورے عمل کے اندر، وہ بڑی عیاں ہے اور نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہے، جسے ہم نے متواتر اپنے ہر منشور میں 2006 کے بعد ریپیٹ کیا، اور یہ ہماری ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو پورا کرنے کی جو ہماری ایک سوچ ہے، جو ہمارا ایک عزم ہے، وہ بڑا پختہ ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہر برس شہدائے کارساز کی یاد میں اکٹھی ہوتی ہے، وہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑا مجمع وہاں اکٹھا ہوا تھا۔ اس اجتماع کو خطاب کرنے کے لیے اسلام آباد سے بلاول صاحب چلے اور اسی رات اپنے خطاب کے بعد وہ واپس آئے اور پھر مولانا صاحب سے، یعنی کہ مولانا صاحب سے ملاقات کر کے چلے تھے اسلام آباد میں، اور پھر حیدرآباد گئے، واپس آئے اور دیر رات ایک بار پھر انہوں نے ملاقات کی، اور اس سے ایک رات قبل بھی وہ 3 ساڑھے 3 صبح کے بج گئے تھے جب یہ پورے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں وہ انگیج رہے۔ تو اب بھی وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر کنسنسس یا براڈ بیس کنسنسس بلڈ اپ کریں، اور ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے آئین کے اندر، کوئی مذاق نہیں ہے، دہائیوں میں ایسی چیز ہوتی ہے۔ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو وہ ایک کنسنسس کے نتیجے میں ہوئی تھی، جب 1973 کا آئین آیا تھا تو وہ متفقہ آئین تھا، اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ متفقہ آئین تھا، تو یہ یقیناً ہماری خواہش کہ اس طریقے سے چیز سامنے آئے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کی نشست ہوئی ہے، کئی نشستیں ہوئی ہیں، ایک نشست میں تو کراچی میں بلاول ہاؤس میں جب وہ تشریف لائے تو میں وہاں موجود تھی، اور وہاں اتفاق رائے اس حد تک پیدا کیا گیا کہ جو ہمارا ڈرافٹ تھا اس کو بھی جوائنٹ ڈرافٹ کر دیا گیا، اور شکوار وہاں پر بلاول صاحب نے اور مولانا صاحب نے ڈسکشن کی، اور بڑی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی، جہاں دونوں جانب سے لیگل ٹیمز بھی بیٹھی تھیں اور پولیٹیکل زاویے سے، لیگل زاویے سے ہر چیز کو دیکھا گیا، اور پھر ایک جوائنٹ ڈرافٹ لے کر دونوں جو اپنی اپنی جماعت کے سربراہ ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے۔ تو پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان تو بہت ہی، میں سمجھتی ہوں، کلیئرٹی ہے، ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ بھی بات درست ہے کہ مولانا صاحب کی یہ کوشش رہی ہے اور ہماری اپنی یہ خواہش ہے کہ دیگر جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور ایک براڈ بیسڈ جو وہ یہ تمام کنسنسس ہو۔ اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہمیں بھی دیں، کیونکہ 2 ماہ سے تو کوششیں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی اور کوشش کر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ، لیکن یہ جو دیگر جماعتوں والا شازیہ مری صاحبہ معاملہ ہے، کیا یہ مجبوری ہے یا پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اصولی طور پر کہ سب کو ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں، آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب کی ایک پریس کانفرنس کی، اس میں مولانا صاحب کی جماعت سے لوگ تھے، ان کے اسپوکس پرسن وہاں پہ تھے، موجود تھے۔ اس سے قبل مولانا صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، مولانا صاحب خود پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ کراچی بلاول ہاؤس میں موجود تھے، اور وہاں بھی آپ نے دونوں کی باڈی لینگویج دیکھی، دونوں کی طرف سے بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا، اور تمام تر باتیں آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کے تھرو شیئر ہوئی ہیں۔ اب آج بھی بلاول صاحب نے کوشش پوری کی، اور پھر انہوں نے ایک بات ضرور کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، لیکن ہم اپنی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کریں۔ اگر ہمیں نمبر پہ چلنا ہوتا تو 2 ماہ کی محنت بلاول صاحب کیوں کرتے؟ بلاول صاحب نے محنت کی ہے، انتھک محنت کی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل سائڈ پر ہو، لیگل سائڈ پر ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، جو بھی مختلف شعبۂ زندگی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بلاول صاحب نے انگیج کیا، ان کی ٹیمز نے انگیج کیا ہے۔ ہم نے ہیومن رائٹ سیل کے جانب سے سیمینارز کرائے ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ہم نے آراء لوگوں کی لی ہے، اور بلاول صاحب نے اپنا ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور آج بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ دیکھیں، نمبرز پر جائیں گے تو بھی ہو جائے گی،
لیکن پھر وہ اتفاق رائے نہیں ہوگا. اتفاق رائے زیادہ ایک خوبصورتی ہے. پولیٹیکل آدمی تو اسی طرح بات کرتا ہے. بالکل درست، بالکل درست. جو اتفاق رائے ہے، اب یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اتفاق رائے کن معاملات پر نہیں ہو رہا. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول کی مولانا فضل الرحمان سے بہت ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دن میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو وہ کیا ایسے معاملات ہیں جن پر جو ہے وہ کوئی ڈیڈ لاک ہے، یا اختلاف رائے ہے، یا مولانا کی طرف سے یا بلاول کی طرف سے؟ دیکھیں، مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی طرف کے درمیان ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پرانی ورکنگ ریلیشن شپ JUIF کے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہی ہے مختلف موقعوں پر. 18ویں ترمیم اس کی بڑی ایک اچھی مثال ہے. بہت پرانا ماضی نہیں ہے ویسے تو. 1973 جب آئین بنایا جا رہا تھا تو ان کے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ اور بلاول صاحب کی جانب سے بھی ان کے بڑے مل کر آئین لائے تھے. تو یہ بھی خوبصورت رشتہ ہے دونوں کا، ایک تاریخی رشتہ. لیکن آج کے تناظر میں دیکھیں تو بھی میں سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب نے جس طریقے سے مولانا صاحب کو انگیج رکھا، مولانا صاحب کی جو کنسرنز تھی ان کو ایڈریس کیا، اور آج بلاول صاحب یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ میں مولانا صاحب کے ساتھ کمٹ کر چکا ہوں ان چیزوں پہ میں ضد نہیں کر سکتا، میری کمٹمنٹ ہے. دیکھیں ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی یہ انگیجمنٹ اسی لیے بڑی پازیٹیو ہے. تو وہ تو ایک پیج پہ ہے، انہوں نے دونوں نے کہا ہے. ٹھیک، آپ جو کوشش تھی کہ جی PTI سے بھی بات کی جائے، اور آج آپ نے دیکھا کہ PTI جو بار بار کہتی کہ ہمیں اپنے بانی سے ملے، پہلے تو ان کو بلاول صاحب کا تھینک یو کرنا چاہیے کہ بلاول صاحب نے ہی ان کی اس کنسرن کو گورنمنٹ کے سامنے بھی شیئر کیا اور کوشش کی کہ بھئی ملاقات ان کی بانی سے کرا دیں تاکہ وہ معاملات کو ان سے ڈسکس کر سکے. لیکن ان کے جو بانی ہے ان کا پولیٹیکل وزڈم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو پارلیمنٹیرینز کا وفد تھا ان کی بے عزتی کی، ان کی سرزنش کی، ان کو کسی مطلب کوئی حیثیت نہیں رکھی، اور ان کو بولا کہ تم لوگوں نے کیوں جو خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور اس میں بہت حد تک میں تو ظاہر بات ہے خبریں جب آتی ہیں تو آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں تو چھان بین کے بعد ہی رپورٹ کرتے ہیں، اور یہی خبر آ رہی ہے کہ ان لوگ تو ناراض بیٹھے کہ آپ نے SCO کیوں ہونے دی امن سے، آپ نے کیوں گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، آپ نے کیوں میرے فریج کی ڈیمانڈ نہیں کی، میرا ٹی وی خراب ہے، میرا فریج خراب ہے، میں ورزش نہیں کر پا رہا. مطلب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور یہاں غریب جو ہے وہ اپنی روٹی کو، اپنی روزگار کو جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے، اور ان جناب موصوف کو جو ہے وہ ان کو آج چکن کیوں نہیں ملا، آج ٹی وی کیوں نہیں ملا. اپنے سے علاوہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر وہ پارلیمنٹیرینز جو جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اگر اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں جس کی سربراہی شیشہ صاحب کرنے کو بیٹھے، انہوں نے ٹھیک ہے کوئی ریٹن ڈرافٹ نہیں دیا ہے، کوئی تجویز PTI نے ریٹن نہیں دی ہے، لیکن جو مولانا صاحب کی تجاویز تھی یا جو پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب نے اگری کی اس سے وہ سہمت تھے. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی سفارش بلاول بھٹو نے بھی کی، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ PTI کے ملاقات کی بلاول بھٹو نے بھی سفارش کی کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے؟ دیکھیں بلاول صاحب کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ کسی جماعت کو کوئی تشویش نہ ہو. اگر کوئی جماعت کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بلاول صاحب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، بلاول صاحب بھی کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. تو اگر ایک شخص آپ نے، اور یہ آئرونک ہے، عمران خان ہر وقت سیاستدانوں کو گالیاں دیتا رہا، ہر وقت سیاستدانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے دعوے کرتا رہا، سٹیٹمنٹس دیتا رہا. آج وہی سیاستدان اس شخص کو آج بھی اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل ریالٹی ہے. تو آج تو پھر ہوش کے ناخن لگے وہ شخص، آج اپنے لوگوں کی تو مٹی پڑی طرح. ٹھیک ہے.